الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام، کل سے آپ کا جلسہ چل رہا ہے. آپ علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں اور جلسہ بالکل آخری مرحلے میں ہے اور بڑے قابل مبارکباد ہے مدرسہ حاضہ کے محتمم عالی مقام حضرت قاری محمد فیروز صاحب کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی. علماء کو دعوت دی، علماء دور دراز سے یہاں پر آئے، آپ کی زیارت ہوئی اور آپ ہی کے یہاں کے حضرت مولانا محمد انوار صاحب دامت برکاتہم، جو میرٹھ میں امام و خطیب ہیں ایک بڑی مسجد میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد شاہ نواز صاحب جو میرٹھ کے ایک بڑے مدرسے میں بڑے استاد کے عہدے پر فائز ہیں، وہ لوگ یہاں پر ہمارے آنے کا ذریعہ اور سبب بنے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، جو پورے قرآن کریم کے اندر ہے، وہی سورت کے اندر ہے جس سورت کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو مکلف بنایا ہے. بندہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کھڑے ہو کر ہر رکعت کے سامنے دعا مانگتا ہے. دعا والے الفاظ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر رکھے ہیں. اس دعا والے الفاظ میں سے ایک الفاظ یہ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندہ پروردگار کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے بھیک مانگتا ہے، اے اللہ آپ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے. صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ الصراط المستقیم، اے ہمارے محبوب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ بازار میں تلاش کرنا پڑے گا؟ چوراہوں پر ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ میرے صحابہ سیدھا راستہ وہ ہے جو راستہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے جو راستہ میں نے آپ کو دیا ہے، مجھ سے میرے صحابہ نے لیا ہے. جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں وہ راستہ بالکل درست ہے. اب پتہ چلا جو پیغمبر بولیں گے وہ اللہ کی بات بولیں گے، اللہ جو ان سے کہلوائیں گے وہ نبی پاک علیہ السلام بولیں گے. اللہ رب العالمین کے پاک کلام کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب جو بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، جو وحی کی جاتی ہے وہ بولتا ہے، جو کہا جاتا ہے وہ بولتے ہیں، میرے محبوب اپنی طرف سے نہیں بولتے. اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اے لوگوں جو میرا محبوب تم کو دے ان باتوں کو لے لو اور جن باتوں سے میرا محبوب منع کرے ان باتوں سے باز آ جاؤ. پتہ چلا جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ صحیح راستہ ہے، جو قرآن بتاتا ہے وہ درست راستہ ہے، جو پیغمبر بتاتے ہیں وہ درست راستہ ہے، جو صحابہ بتاتے ہیں وہ درست راستہ ہے، جو علماء بتاتے ہیں وہ
درست راستہ ہے۔ اس لیے درست راستہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جانشین اور وارثین اگر ہیں تو وہ علماء کرام ہیں۔ آپ مصلی پر دیکھتے ہیں، مصلی پر اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے پاس پیغمبر علیہ السلام والی شکل بھی ہو، صورت بھی ہو، لباس بھی ہو، تعلیم بھی ہو، اس کے بعد آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں کہ آپ آئیے پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ آئیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ سیدھے راستے کی تعلیم اگر کہیں ملے گی ان مدرسوں کے اندر ملے گی، ان مسجدوں میں ملے گی، خانقاہوں میں ملے گی۔ یہ مدرسہ دار ارقم جو ابھی چند سال پہلے اس کا وجود ہوا ہے، یہ وہ دار ارقم ہے جس دار ارقم کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس روئے زمین پر 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے کا نام دار ارقم تھا۔ اس مدرسے کے اندر چند صحابہ پڑے ہیں، اس مدرسے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ایک صحابی ایمان لے کر آئے ہیں، ان صحابی کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو سیدھے راستے کی تعلیم دیتا ہے، وہ مدرسہ جو صراط مستقیم سکھاتا ہے۔ آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، سڑکوں پر جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن سیدھا راستہ نہیں ملتا، کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے یا بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔ آؤ ان مدرسوں کے اندر ان کے اساتذہ مدرسے والے ہر چھوٹے بچے کو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا پیشاب کرنا ہے تو بیٹھ کر کرنا ہے، گھر جانا ہے تو سلام کرنا ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی اگر کوئی تعلیم دیتا ہے تو یہ مدرسہ دیتا ہے۔ پتہ چلا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کی رہنمائی اگر کہیں ملے گی ان مدرسوں کے اندر ملے گی۔ قرآن پڑھنے والے بتائیں گے، حدیث پڑھنے والے بتائیں گے، قرآن کو پڑھانے والے بتائیں گے، حدیث پاک کو پڑھانے والے بتائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ مدرسے ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ اگر ہم سے یہ مدرسے چھین لیے گئے اور ہم نے محبت کی نگاہ سے ان مدرسوں کو نہیں دیکھا تو یہ بتانے والا نہیں ملے گا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت موجود ہے۔ اگر یہ بات کہیں بتائی جائے گی تو مدرسہ بتائے گا، مدرسے کی قدردانی کرنی ہے۔ میرے پیاروں، میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے یہی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچے لوگوں کو دوست بناؤ۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا سب سے اچھا انسان ہے، قرآن کریم کو سیکھنے والا سب سے اچھا انسان ہے، سکھانے والا سب سے اچھا انسان ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ صحابہ موجود تھے جو بدر میں گئے تھے، جو حنین میں گئے تھے، تبوک میں گئے تھے، احد میں گئے تھے، مالدار موجود تھے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو قرآن کریم کو پڑھے گا اور پڑھائے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ استاد جو قرآن کو پڑھاتے ہیں اور وہ طلبہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، وہ سب سے شاندار اور سب سے بہترین انسان ہے اس روئے زمین پر۔ یہ بات میں اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلانی ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اپنے گھر کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوس کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی فکر کرنی ہے۔ اس تعلیم کو سیکھنے کے بعد انسان میں انسانیت آتی ہے۔ اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد انسان بنتا ہے۔ اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد
انسان بڑے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد چھوٹے بھائیوں پر بہنوں پر شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بڑی بہن کا درجہ ماں کے برابر ہے اور بڑے بھائی کا درجہ باپ کے برابر ہے۔ اگر یہ تعلیم کسی نے دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ بڑے بھائی کا درجہ باپ کے برابر اگر رکھا ہے تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور بڑی بہن کا درجہ اگر ماں کے برابر رکھا ہے سروے زمین پر تو کسی نے نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے ہمیں چاہیے کہ اس تعلیم کو اپنائیں، اس تعلیم سے آراستہ کریں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو، اور سیدھے راستے کو تلاش کریں، سچے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اور سچے لوگ کہاں ملیں گے؟ ان مسجدوں میں ملیں گے، ان مدرسوں میں ملیں گے، خانقاہوں میں ملیں گے۔ جن کے دلوں میں درد ہوگا ان لوگوں کے پاس یہ چیز بھی موجود ہوگی کہ وہ انسان کو انسان بنائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ صراط مستقیم وہی ہے جو میرا راستہ ہے، صراط مستقیم وہی ہے جس پر میرے صحابہ ہیں، اور جو راستہ میرے راستے سے الگ جاتا ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ جو راستہ میرے صحابہ کے راستے سے الگ جاتا ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ صراط مستقیم اگر ملے گا تو وہاں پر ملے گا کہ جن لوگوں پر اللہ رب العالمین انعام فرماتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ بندہ یہ اعلان کرتا ہے پروردگار سے اور یہ دعا مانگتا ہے پروردگار کے دربار میں کھڑے ہو کر، اے میرے پروردگار ان لوگوں میں شامل فرمانا جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس روئے زمین پر وہ مقدس جماعت کون سی ہے جن پر اللہ رب العالمین انعام فرماتے ہیں۔ اور بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو رب کے حضور یہی مانگ رہا ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر آپ شامل فرمائیں تو ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ کا اکرام ہے، آپ کے لیے قابل احترام ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جن سے آپ ناراض ہیں، آپ کا غصہ ہے، آپ کے دربار سے بہکے ہوئے ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ نے ان سے پناہ مانگی ہے اور بندہ یہی پناہ مانگ رہا ہے۔ آؤ یہ کہاں ملیں گے یہ لوگ؟ قرآن کریم کی اگلی آیت اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر کوئی جماعت ہے کہ جن پر پروردگار نے انعام فرمایا تو وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اور ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، نماز میں بیٹھ کر ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پروردگار سے یہی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں صالحین اپنے بندوں میں شامل فرمانا، جو آپ کے نیک بندے ہیں ان میں شامل فرمانا، جن سے آپ خوش ہیں، جن سے آپ راضی ہیں ان میں شامل فرما دینا۔ یہ دعا ہے۔ اگر ہم نبی نہیں بنے، صدیقین میں شمار نہیں ہیں، شہداء میں شمار نہیں ہیں، تو ہم صالحین میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ہر وہ کام کریں کہ جس سے نیکی آتی ہو، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جس سے پروردگار ناراض ہو۔ پروردگار کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہی شریعت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہی کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو بات ان کو بتائی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے اسی کو بولتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ہزار واقعات ہیں، اور یہ زمین تو وہ زمین ہے
کہ جس زمین کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی یہی پیدا ہوئے بہار میں ہی، اور بڑی کتابیں لکھی اور بڑے علماء کے شاگرد بنے اور بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی زمین پر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے عمارت شرعیہ کو پایا تھا، جنہوں نے عمارت شرعیہ کو قائم کیا تھا اور مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی تھی عمارت شرعیہ کو قائم کر کے۔ کہ آج بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس اسٹیج پر عمارت شرعیہ کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم دیوبند ہوتے، ہم ان کو یہاں پر پاتے تو ایسا لگتا جیسے ہم دارالعلوم دیوبند کو اپنے درمیان موجود پا رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ عمارت شرعیہ کو پا رہے ہیں، ہم اپنے قائد کو پا رہے ہیں جو آج یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اپنے بچے کی بیماری کو لے کر بڑے تشویش میں ہیں اور وہ کئی دنوں سے دہلی میں اسپتال میں اپنے بچے کے آپریشن کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ ہم لوگ ان کے بچے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے بچے کو شفا اور صحت عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ ان کے آپریشن کو مکمل فرمائے۔ تو اس زمین سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے قوم کی، ملت کی ترجمانی کی ہے، امت کی ایمان کی حفاظت کی ہے، بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ہے، اور یہ علماء یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں ان کی رہبری میں کام کرنا ہے اور ان سے ان باتوں کو سیکھنا ہے، شریعت کو سیکھنا ہے، پیغمبر کی باتوں کو سیکھنا ہے جو 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ایک دو بات کہہ کر۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان پریشانیوں میں ہیں، حالات کا مطالبہ یہ ہے، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے، کون طاقت ہے جو ہم سے یہ کہے کہ آپ نماز نہ پڑھو؟ وہ کون سی طاقت ہے جو بھائی بھائی کو لڑاتی ہے اور ہماری ایک اچھی خاصی دولت تھانے اور کچہری میں جاتی ہے؟ وہ محنت، وہ خون پسینے کی کمائی ہم رشوتوں میں تھانے میں دے کر آئیں، کچہری میں دے کر آئیں، نماز نہ پڑھیں؟ کون حکومت روکتی ہے؟ کون دشمن روکتا ہے؟ ہم خود تیار نہیں ہیں۔ میرے پیاروں، جب ہمارے بڑے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تھے تو انہوں نے ایک بات یہ عرض بھی کی تھی، جہاں اور باتیں عرض کی تھیں وہاں پر ایک بات بھی یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے، آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے تو کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی کے قدم چومے گی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بھائی بھائی سے دور ہے اور اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، محلہ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کی سیرت طیبہ میں کیسے واقعات موجود ہیں۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کیا ہے اور آپ نے دشمنوں کو گلے سے لگایا ہے۔ ہم بھائی کو گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہیں، ہم ماں باپ کی نافرمانی پر لگے ہوئے ہیں، پڑوسی کو ستانے پر لگے ہوئے ہیں، کسی پر ظلم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جس کو ہم ستا رہے ہیں وہ کمزور ہے، تو وہ آسمان کے اوپر بیٹھنے والا عرش و کرسی پر، اس نے آسمان کو، زمین کو، آپ کو، مجھے تمام کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، جس کو ستا رہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے، دشمن کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر سب کچھ لکھا جا رہا ہے کہ آپ کے اعمال نامے کیسے ہیں، آپ کے کرتوت کیسے ہیں۔ اپنی حفاظت کیجئے، جبھی ہم صحیح معنی میں صراط مستقیم کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔